یہ خزانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ معیشت کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری خزانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ سرکاری زمینوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے جناب پاؤں میں بم باندھ کے 5-5-6-6 کروڑ روپے کے تاوان لیتے ہیں، یہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ یہ جتنی آپ کی شوگر ملیں ہیں سندھ کی، زبردستی لوگوں سے کھینچ کے جاؤ اپنے نام کرانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ اور جب یہ ٹارگٹ کلنگ کر کر کے معاشرے، سوسائٹی اور سندھ اور میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے، تو اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 2 پین کلر رکھے ہوئے ہیں، سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب۔ وہ آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے، واقعی شریف ہیں، میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی اور فیاض الحسن چوہان کی حیثیت سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دونوں بیچارے بڑے شریف، لیکن لگے ہوئے آگے آصف علی زرداری کے، لگے ہوئے جناب بلاول زرداری کے، لگے ہوئے پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل چور اور ڈاکوؤں کے آگے بیچارے دونوں شریف۔ یہ 2 پین کلر ہیں، آج شام کو یہ آئیں گے، یہ دونوں پین کلر یہ آ کے جہاں وہ رکھیں گے جناب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ لیکن میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ 100% پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جناب جو سرکاری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ رکھے ہیں۔ تو آخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، پھر سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پنجاب کی عوام کی اور پاکستان کے عوام کی جس طرح خدمت اس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے۔ چوہان صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی طرف سے 2 خودکش ہیں، وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کا زبردست خودکش بمبار ہے فیاض الحسن چوہان؟ نہیں، میں نے پین کلر کہا ہے۔ آپ نے پین کلر کہا، وہ خودکش کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے، آٹا چکی مالکان جو ہیں وہ 78 روپے سے لے کر 90 روپے تک آٹا جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ 6 ماہ پہلے تک جو نان تھا وہ 10 روپے اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت 15 روپے ہے۔ کبھی روٹی جو ہے وہ 15 روپے قیمت ہے، اور جو دوسری روٹی ہے 6 روپے قیمت تھی، اب 8 روپے قیمت ہے۔ اگر دوسرے آپ صوبوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آٹا کہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا۔ تو اس میں اصل بتائے گا سیاسی حالات سے ہٹ کر کیا یہ روٹی اور آٹے اور نان کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا ہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ چکی کو جو ہے نا ہم ریگولیٹ نہیں کرتے۔ چکی جو ہے وہ مارکیٹ کا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو میکنزم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو مارکیٹ کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم تو 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی ریلیز کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب بہترین طریقے سے KPK کو، اسلام آباد کو اور پورے پنجاب کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں۔ تقریباً 30-30.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگلے 5 نہیں تقریباً 8 مہینے آگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم نے تو پریکاشن پرپس کے تحت یہ آج کی پریس کانفرنس رکھ کے وفاق کو بھی اور باقی صوبوں کو بھی اور خصوصاً سندھ کو ہم نے جناب کو شرم دلائی ہے کہ انسان بنو اور پاکستانی بنو، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، اس کے بعد یہ فرمائیے گا کہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوئی ہے، میاں محمد نواز شریف اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ تھانہ شاہدرہ میں جو ہے وہ درج ہوا ہے۔ دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا، آج مفتی نواز نے اپنے جو نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمانوں کا اعلان کیا، جس میں زبیر جو کہ سابق گورنر تھے ان کا نام کا اعلان کیا۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے ملاقات کی تھی ایک اہم شخصیت سے، اس وقت انہوں نے انکار کیا تھا کہ وہ ذاتی حیثیت سے ملے ہیں۔ اس پر اپنا رد اب میں بولوں گا تو ساری کی ساری پریس کانفرنس جو ہے نا اس سائڈ پہ چلی جائے گی۔ اچھا، بہرحال آپ نے سوال پوچھ لیا ہے۔ دیکھو جی، بات یہ ہے کہ سلطان مفرور الدین اور بیگم صفدر روان صاحبہ یہ فوجی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف بات کریں، یہ عدالتی اداروں کے خلاف بات کریں، یہ جمہوری اداروں کے خلاف بات کریں، اور پھر جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ کے مزداق آپ مجرم بھی ہوں، آپ مفرور بھی ہوں، تو کون سا ملک ہے جس کا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کے آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان اور سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوگی، ان کے خلاف بات نہیں ہوگی، اور پھر کرے بھی وہ کہ جو خود مجرم ہے کھربوں ڈالر کی، تو جناب آپ بتائیں اس کے بعد ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے یا ان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا جائے
یا ان کا ریڈ کارپیٹڈ استقبال کیا جائے، ان کے اوپر پرچے ہی ہوں گے. اور میں نے آپ کو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات بتا رہا ہوں، یہ چیں کریں پیں کریں، یہ جناب کنٹینر پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں، یہ درختوں پہ چڑھیں، یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یا یہ UNO کے پاس جائیں، یا یہ کسی کے پاس بھی جائیں، نہ کرپشن کے کیسز کے اندر ان کو ریلیف ملے گا اور نہ ان کو NRO ملے گا. اب یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ کے جو ایک مکس اچار پارٹی ہے، یہ مکس اچار پارٹی جو ہے نا، اب یہ چاہے جلسے کرے، جلوس کرے، ریلیاں نکالے، اور ریلی پہلی نکالی لاہور کے اندر، وہ بالکل اسی طرح فلاپ ہوئی کہ افسوس ان غنچوں پر کہ جو بن کھلے مرجھا گئے. پہلی ریلی کے اندر ہی چھوس پھوس وہ لاہور ڈویژن اور وہ لاہور ضلع جس کا 93% مینڈیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، MNA MPA سینیٹر، ایک MPA بھی 200 بندہ نکالے تو یہاں پہ کم از کم 20,000 30,000 بندہ بنتا تھا. لیکن ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے لاہور کے زندہ دلال لاہوریوں نے، جرأت مند لاہوریوں نے، باغیرت لاہوریوں نے، پاکستان سے محبت کرنے والے لاہوریوں نے. انہوں نے کہا کہ اپنے بچے بھیج دے باہر، حسین نواز باہر، حسن نواز باہر، علی عمران باہر، سلمان شہباز باہر، علی ڈار باہر، ساگ ڈار باہر، اور سلطان مفرور الدین ارطغرل بھی باہر، اور وہاں سے کہیں کہ جناب آپ تحریک چلائیں. نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا، نہیں یہ والا نظام نہیں ہوگا. تو لاہوریوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. 250 بندہ نہیں اکٹھا ہوا. کریں بھائی جی، سو بسم اللہ، جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں کریں، ان کا حق ہے. لیکن اگر ریاستی اداروں کے خلاف، اگر جمہوری اداروں کے خلاف، اگر عدالتی اداروں کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کی زبان بولیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ٹارگٹ اچیو کیا، جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ 45 لاکھ میٹرک ٹن ہدف تھا، 40 لاکھ کے قریب ہم نے اس کو حاصل کیا گندم کو. یہ ٹارگٹ کس طرح اچیو ہو گیا 45 لاکھ کو اب 40 لاکھ میں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ ایک انہوں نے بھی یہی ایشو اٹھایا تھا بارڈر پہ کہ سندھ میں اسمگل ہو رہی ہے یہاں پہ گندم، یہاں سے سستی لی جاتی ہے وہاں پہ. اب تک آپ لوگوں نے کوئی قانونی چارج بھی کیوں نہیں کی؟ صرف آپ ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے یہ کیوں بتاتے ہیں یہ ہو گیا؟ 2 ماہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے. اچھا، عمران صاحب جو ہے نا میرے بڑے بیبا بھائی ہے، اس نے سنا نہیں. میں نے کہا کہ 10 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا. 100% کا لفظ میں نے یوز نہیں کیا، 91%. وہ بات علیم خان صاحب نے بھی ٹھیک کہی ہے اور بات میں نے بھی ٹھیک کہی ہے. انہوں نے کہا 45 لاکھ ٹن ٹارگٹ تھا، ہم نے 41 لاکھ ٹن گین کیا، وہ 91% بنتا ہے. میں نے یہ کہا. جی میاں اسلم صاحب، میاں اسلم صاحب، پنجاب میں دیکھیں تو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو سیکٹری لگتے ہیں، جو DG لگتے ہیں، جو ڈائریکٹر لگتے ہیں نا، ماشاءاللہ کیسز ان کے لیب میں جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ بہت ساری ایسی ملیں بھی ہوتی ہیں کہ جو کوٹا لے لیتی ہیں، آگے آٹا جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں سپلائی کرتی ہے، خالی وہ رولر چلا کے تو وہ کوٹا اپنا بیچ دیتی ہیں. یہ بتائیں کہ کتنی ملوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور وہ ملیں کن سیاسی شخصیات کی؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس وقت یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ زیادہ تر آپ کو وزیر صنعت میاں اسلم اقبال صاحب اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا ہے. ہم نے کابینہ کے اندر طے کیا تھا کہ پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. پہلے بھی ہم نے رکھا، مطلب شوگر ملوں کے حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم آتے ہی جناب 3 ارب روپے کی سبسڈی طے کی تھی، جو اس سے پہلے پچھلے 6 سال سے پاکستان کی روایت تھی، اور اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے ہی اس کی روایت ڈالی تھی کہ امپورٹ بھی کرو اور پھر جناب اس کی سبسڈی بھی دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے برآمد کرو اور اس کے بعد سبسڈی بھی دو. ہم نے 3 ارب طے کی، اس کے بعد اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا شوگر ملوں کے اوپر کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور ان کو سبسڈی مل رہی ہے کہ نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ چیزیں تھوڑی سی وائلیٹ ہو رہی ہیں، ہم نے روک لیا اور 2.5 ارب پہ جا کے روک دیا. باقی ہم نے آدھا ارب نہیں دی، یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے نا. اسی طرح ہم نے کابینہ کے اندر طے کیا ہے پچھلے 1.5 سال سے شوگر ملوں کے حوالے سے بھی اور گندم کی فلور ملوں کے حوالے سے بھی کہ ان کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس پہ ان کی جناب مل چلنی چاہیے، ان کی مشینری چلنی چاہیے. اب ٹیکنیکل چیزیں یہ وزیر صنعت یا وزیر خوراک زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بیان کر سکیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کے میں ان کی جناب مشینری چلنی چاہیے.
اگر وہ مشینری چلائے بغیر آپ کا جناب کوٹا لے لیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے کہ اس کوٹے کو آگے جناب وہ بیچ دیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے, اس پہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں, یہ بھی سن لیں, کروڑوں روپے کے فلور ملوں کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم اس کے اوپر کسی قسم کا بھی جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی ذیشان صاحب. دیکھیں ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں نے آج آپ کے سامنے جو تقریباً 30 منٹ لگا کے پوزیشن رکھی ہے کہ کس طریقے سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے قائدین کی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کے لیے اور ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ناکام بنانے کے لیے کس کس انداز سے جو ہے وہ گندم کے حوالے سے بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے, دوبارہ دوہرا دوں. پچھلے سال کے اندر 0 پریکیورمنٹ, پچھلے سال کے اندر 5 لاکھ ٹن کا کوٹا تھا پاسکو کا, انہوں نے فیبری تک نہیں لیا. جب لان تان اور چھتر پڑے جناب میڈیا کے اور جناب عوام کے, تو پھر بھاگے بھاگے 2 لاکھ ٹن لیا. اس سال 12.5 لاکھ کا جناب انہوں نے پریکیورمنٹ کی, لیکن ایک دانہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا فلور ملوں کو تاکہ بحران ہو. پھر دوسری طرف پنجاب سے جناب آٹا اور گندم, اس کی سمگلنگ کے لیے تو معاملات ٹھیک ہیں, ادھر سے جناب وہ 12.5 لاکھ میں سے کسی قسم کا کوئی آپ کی گندم اور آٹا جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہ چلا جائے, وہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے ذیشان صاحب, ڈرٹی پالیٹکس, کہ جو اس وقت آپ کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کر رہی ہے, جس کی سرغنہ جو ہے نا اس وقت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم تو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, ہم تو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں پنجاب حکومت, وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. ہم تو پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. پنجاب پورے پاکستان کا ایک بڑا بھائی کے طور پہ جو ہے ان کی سرپرستی کر رہا ہے. لیکن ایک بھائی ہے جو سیکنڈ لاسٹ کا جو بڑا بھائی ہے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے اپنی آوارگی میں جو ہے وہ حد سے گزر گیا ہے. وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے, لیکن کبھی کبھار گھر بھی واپس آنا چاہیے. تو میں سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ اتنا انتظامی اور انتقامی آوارگی میں اتنا آگے مت جاؤ, رک جاؤ, پاکستانی بنو. سندھ کی عوام کو بھی آٹا تاکہ اچھی قیمت پہ ملے, اور پورے پاکستان کو بھی. آخری سوال جی قذافی بٹ صاحب, قذافی بٹ صاحب. ہمارے پاس سب کچھ وافر ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, گڈ گورننس بھی بڑی زبردست ہے. اس گڈ گورننس کے اندر 15 روپے کی خمیری روٹی, 15 روپے کا نان, 8 سے 10 روپے کی سادہ روٹی, اور بعض جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ گڈ گورننس آخر جا کدھر رہی ہے کہ اگر 15 روپے, اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی. روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی اور مل بھی رہا ہے. بات یہ ہے کہ 7 روپے کی روٹی ہے, 7 اور 8 روپے کی. ایک منٹ, اور تقریباً 12 سے 15 کا آپ کا نان ہے. کیوں ہے بتائیں, آپ کے سامنے ساری پکچر کیا کلیئر کیا ہے نا ابھی, یہی تو سارا آپ کے سامنے جناب ساری پکچر سامنے رکھی ہے کہ کس انداز سے گندم کو ذخیرہ اندوزی کر کے, چوری کر کے, روک کے, کس انداز سے سارے معاملات. پنجاب کی پکچر سامنے رکھ دی کہ پنجاب کتنے کھلے دل سے سارے معاملات. اب آپ مجھے بتائیں 10 سال کی ہسٹری میں اگر پہلی دفعہ 91% پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ اچیو ہوا ہے تو یہ کیا گڈ گورننس نہیں ہے؟ ایک منٹ رک جائیں سر, ایک منٹ رک جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 0% پریکیورمنٹ کے جو دوسرا بڑا صوبہ ہے گندم کی پیداوار کے حوالے سے, یہ بد انتظامی نہیں ہے, یہ بیڈ گورننس نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا سندھ اور پاکستان کے اندر لوگ آٹے کے حوالے سے پریشان ہیں, اور آپ پاسکو کہتا ہے کہ ہم سے آٹا, آپ ہم سے گندم لو آ کے, لیکن آپ کا صوبہ جا کے گندم نہیں لیتا. وہ 5 لاکھ ٹن گندم آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے ادارہ, لیکن آپ جا کے نہیں لیتے.
آپ کا فائنینشیل ایئر ختم ہونے میں 3 مہینے رہ گئے ہیں. یہ بد انتظامی یا بیڈ گورننس نہیں ہے سندھ کی. ہم نے تو اپنی پوری جناب ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن پنجاب صرف پنجاب نہیں ہے. جیسے پاکستان، ایک منٹ، اگر تو جس طرح پاکستان اکیلا پاکستان نہیں ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس کے اندر ہم نے سارے ممالک کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، اور مجبوریوں کے تحت ہم بہت سی ایشوز ہیں کہ جس سے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور ہر ملک کو کرنا پڑتا ہے، صرف ہمیں نہیں. بالکل اسی طرح پنجاب بالکل کوئی اٹانومس نہیں ہے. پنجاب کے اوپر بوجھ ہے. پنجاب کے اندر آفیشلی ڈکلیئرڈ انتظامی طور پر KPK جناب ہمارے ذمہ ہے، ضلع اسلام آباد ہمارے ذمہ ہے، اور نان آفیشلی پورا پاکستان پنجاب کے ذمہ ہے آٹے کے حوالے سے کہ ہم نے دینا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے ایشوز آ رہے ہیں